کریں کریں کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ، اب اس نے دوسرے آدمی کو روزہ رکھوانا ہے تو کتنی اس کی خدمت کرے اس کا وہ؟ اس بارے میں ایک بات تو یہ ہے کہ جو ہے نا دوسرے کو روزہ رکھوانا، یہ بات بھی ہم میں غلط چل پڑی ہے۔ روزہ نہیں رکھوانا، بے شک وہ دوسرا بھی اسی طرح کا بیمار ہو یا کوئی غریب آدمی ہو، کوئی روزہ وہ بھی نہیں رکھ سکتا، تو ہمیں یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ روزے والا ڈھونڈے، مسکین ڈھونڈنا چاہیے کہ وہ ہو مسکین، بس وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھتا، حقدار ہو صدقے کا اس کو دے۔ روزے کی ہمیں نہیں فکر ہونی چاہیے کہ وہ روزے والا ہی ڈھونڈے، روزے والے تو ہو سکتا ہے ہٹے کٹے ہی ہوتا ہے، ایک مسکین غریب اگر ہے اس کو دیں۔ باقی وہ ہے نا فدیہ تو طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا، اس کا عام اندازہ تو وہی ہے جو صدقہ فطر ہے، عید والے دن جتنا دیتے ہیں اس سے حساب سے دے دے۔ باقی جو جائز بات ہے دین کی روح کے مطابق وہ کہتے ہیں صدقہ فطر سے اب کیا وہ کھانا کھا سکتا ہے؟ 2 وقت کا کھانا اگر آپ ہوٹل پر کھائیں اوسط درجے کا، نہ اعلیٰ کھائیں نہ ادنا، تو فیصلہ کریں کتنے میں کھا سکتے ہیں، اتنے پیسے تو دینے چاہیے نا ایک روزے کی۔ مسکین کا کھانا جو ہوا جتنا آپ کھاتے ہیں درمیانے در وہ حساب کریں۔ 50-60 روپے کا بنتا کھانا، بہت معمولی سا 50 روپے بھر دے تو نہیں، پر ٹائم 100 ہو گیا نا روز کا۔ سے میرے اس میں یہ سوال یہ ہے کہ جناب روزہ کسی کو کہتے ہیں کہ رکھوانا ہے، جیسے ہمارے بہت سا کنسیپٹ چلا ہوا ہے، زندگی والدہ ہیں بیمار ہیں، میری فیلنگ یہ ہے کہ اللہ نے بیمار کو روزے معاف کیے ہوئے ہیں تو ان کو نہیں رکھنی چاہیے، لیکن ان کی ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ نہیں میری جگہ کسی اور کو رکھوا دو تو اس کا ثواب مجھے ملتا رہے گا۔ تو یہ کیا آپ یہی بات بتائیے کہ اس کا ہم صدقہ دے دیں یا اس کے لیے روزے والا ڈھونڈیں، نہیں کرتے ہیں اس کا روزہ جیسے اللہ نے معاف تو کر دیا بیمار لوگوں کا یا بہت بوڑھے ہیں جو نہیں رکھ سکتے، کہ اگر ہم نہ رکھوائیں یا ویسے ہی دے دیں تب بھی ٹھیک ہے یا یہ کوئی رکھوانے سے زیادہ ثواب اس کو ملے؟ بیمار جو ہے نا وہ بھی 2 طرح کے ہیں، ایک تو بیمار ہیں جو علاج سے مایوس ہیں کہ یہ کبھی نہیں اب ٹھیک ہوں گے، ان کے بارے میں اجازت ہے نا کہ فدیہ دے دو، جن کی کبھی بھی امید ہے نا کہ وہ شاید ٹھیک ہو جائیں، سال کے چھوٹے دنوں میں سردیوں میں جا کر رکھ لیں، ان کے لیے تو وہی کہا کہ وہ دوسرے دنوں میں اتنی گنتی پوری کریں، جو نہیں اب رکھ ہی نہیں سکتے بس ہو چکی ہے ان کا کہ فدیہ دے۔ اس کے لیے کوئی میں نے بتایا کہ روزہ دار ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، مسکین ہو، مسکین ہو اس کا حق آپ دے دیں، وہ روزہ رکھتا یا نہیں رکھتا اس کا معاملہ اس کا الگ ہے۔ حاملہ اور مرضع جو ہے نا کہ بچہ پیٹ میں یا دودھ پلاتی ہے، اس کے بارے میں قول تو بہت سے ہیں، کچھ تو کہتے ہیں دوسرے دنوں میں روزہ رکھے، عام بات تو یہ، کچھ کہتے ہیں فدیہ بھی دے اور روزہ بھی رکھے، کوئی کہتے ہیں صرف فدیہ دے۔ صحیح بات جو ہے وہ ہے کہ انہیں دونوں آپشنوں میں سے ہر ایک کا حق آتا ہے، اگر دوسرے کچھ دن ملیں جب آسانی اور رکھ سکتی ہوں تو رکھ لیں، اگر ان بیچاریوں کو یہی حال ہو کہ بچہ سماتا اگلا رمضان شروع ہو گیا تو پھر فدیہ ہی دے دینا چاہیے، روزے معاف ہیں فدیہ دے دیں۔ اس حالت میں روزے نہیں رکھنے چاہیے، یہ تو حضور نے فرمایا جیسے مسافر سے اللہ نے نماز ختم کر دی ہے نا، حاملہ اور مرضع سے بھی ختم کر دی، اس حالت میں روزے رکھیں تو ٹکر ہی ہے دین کے ساتھ، بچے کا نقصان ہوگا، تیری صحت برباد ہوگی، اور نیکیاں بہت ہیں وہ کر لو، یہ فدیہ دے دینا یا قضا ہو سکتی ہے تو بعد میں کر لیں۔